جس کا ایمان پہ خاتمہ ہوا اس کے لیے جنت واجب. من مات یشرک باللہ وجبت لہ النار، جو کفر پہ مرا اس کے لیے دوزخ واجب. عملان بامثالہما، دو عمل کی جزا واجب، دو عمل برابر. من عمل سیئۃ جزی بہا، جو برائی کرے گا ایک کا بدلہ ایک برائی کی سزا. من ہم بحسنۃ جزی بہا، جو نیکی کا ارادہ کرے گا ایک نیکی لکھی جائے گی. عملان بامثالہما، دو عمل کی جزا برابر. وعمل بعشر امثالہ، ایک عمل کی جزا 10 گنا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی کرے گا کم از کم 10 لکھا جائے گا. وعمل ب700 ضعف، ایک عمل کی جزا 700 گنا. ایک عمل کی جزا 700 گنا. من انفق فی سبیل اللہ فلہ بکل درہم 700 درہم، جو ایک درہم اللہ کے نام پر خرچ کرے گا 700 گنا لکھا جائے گا. یہ میرا نبی بتا رہا ہے. دو عمل واجب ان کی جزا، دو عمل برابر سرابر، ایک عمل 10 گنا، ایک عمل 700 گنا. وعمل لا يعلم ثواب عامله الا اللہ، اور ایک عمل ایسا ہے جس کی جزا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. وہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے کہا وہ روزہ ہے جس کی جزا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ یدع الطعام لاجلی ویدع لذتہ لاجلی ویدع شہوتہ لاجلی. دیکھو بھائی میرے فرشتوں، اس نے کھانے کو میری خاطر چھوڑا، اس نے لذت کو میری خاطر چھوڑا، اس نے بیوی کو میری خاطر چھوڑا. اس کی جزا میں خود ہوں یا اس کی جزا میں خود دوں گا، کوئی نہیں جانتا میں کیا دینے والا ہوں. جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الریان، وہ صرف روزے داروں کے لیے کھلتا ہے. جب سارے روزے دار اس میں سے گزر جائیں گے وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر کبھی نہیں کھلے گا، وہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے گا. میرے نبی نے فرمایا من سان نفسہ فی شہر رمضان، جس نے روزے کو رکھا. کیسے؟ نفس کو قابو میں کر لیا. صرف کھانے پینے کا روزہ نہیں ہے، بول پہ بھی پابندی لگائی، دیکھنے پر پابندی لگائی، سننے پر پابندی لگائی، دل دماغ پہ پابندی لگائی، ہاتھ پاؤں لکھنے پڑھنے پر پابندی لگا لی. سارے وجود کا روزہ رکھا. پھر چند بڑے گناہ گنوائے. لم یشرب فیہ مسکرا، شراب نہیں پی، کسی قسم کا نشہ نہیں کیا. لم یعمل فیہ خطیئۃ، کوئی گناہ اس میں نہیں کیا، نہ چھوٹا نہ بڑا. لم یقذف فیہ مؤمنا ببہتان، کسی مسلمان پہ بہتان نہیں لگایا، گالی نہیں دی، بکواس نہیں کی، خاص طور پہ زبان پر قابو رکھا. ایسا روزہ جو فیصلہ آباد میں رکھ لے گا، پاکستان میں رکھ لے گا، اس کی جزا کیا ہے؟ زوجہ اللہ کل لیلۃ 100 حورا، اللہ ہر روزے کے بدلے میں 100 جنت کی لڑکیوں سے اس کا نکاح پڑے گا، 100 حوروں سے نکاح کرے گا. ادنا درجے کی حور، ادنا درجے کی. ساری دنیا کے انسانوں کو اپنی جھلک دکھا دے، ان کے کلیجے پھٹ جائیں، دوپٹے کو لہرا دے، کائنات معطر ہو جائے. سمندر میں تھوک ڈالے، سمندر میٹھے ہو جائیں. مردوں سے بات کرے، وہ زندہ ہو جائیں. زندوں کو جھلک دکھائے، ان کے کلیجے پگھل کے رہ جائیں. یہ ادنا درجے کی ہے، ادنا درجے کی. جس کے جسم پہ 100 جوڑے ہوں، ہر جوڑے میں اس کا جسم چاندی کی طرح چمکتا دمکتا نظر آئے. یہ ادنا درجہ بتا رہا ہوں. روزے دار کا اعلیٰ درجہ ہے، اللہ ہر روزے کے بدلے میں 100 جنت کی لڑکیوں سے نکاح پڑھے گا. اور کیا کرے گا؟ وَبَنَا لَهُ قَصْرًا، اور اس کے لیے ایک گھر بنائے گا، ایک محل بنائے گا. وہ کتنا بڑا ہوگا؟ وہ جنت میں ہے، وہ گلستان کالو میں نہیں ہے جس کے چاروں طرف گندے نالے، اس کا نام گلستان. کیسے بے وقوف لوگ ہیں، چاروں طرف گندے نالے، نام گلستان. واہ بھائی واہ. ہمارے مثال مشہور ہے، نہ دین پتر تے نہ اولاد شاہ. سمجھو، نہ بیٹی نہ بیٹا، کیا نام ہے جی؟ اولاد شاہ. شاباش. نہ دین پتر تے نہ اولاد شاہ، نہ بتی نہ لالٹین تے نہ چراغ شاہ، نہ کھوتا نہ کھچر تے نہ سوار شاہ.
چاروں طرف گندے نالے اور نام گلستان کالونی. ہاں میرا اللہ کہاں بنائے گا؟ جنت میں بنائے گا. کتنا بڑا ہوگا؟ لو ان الدنیا کلھا وضعت فیہ لکانت کمربط عنز من الدنیا. یہ ساری دنیا اٹھا کر اس روزے دار کے گھر میں کہیں رکھ دو تو یہ 7 بر اعظم اس گھر میں ایسے نظر آئیں گے جیسے 7 بر اعظم پر ایک بکری کھڑی ہوئی نظر آتی ہے. یہ روزہ ہے. للصائم فرحتان. اللہ کا نبی کہتا ہے خوشخبری دے دو روزے دار کو 2 چیزوں کی. ہاں فرحت عند الفطار، جب روزہ افطار کرتا ہے ایک راحت اس وقت ملتی ہے، اور ایک راحت اس وقت ملے گی جب اللہ اپنا اس کو دیدار کرائے گا، جب اللہ اسے اپنی زیارت کرائے گا. تو میرے لیے بھوکا رہا، تو میرے لیے پیاسا رہا. امام احمد بن حنبل کو کوڑے پڑے، 60 کوڑے، لہو لہان، بے ہوش. لمبی کہانی ہے. انتقال ہوا، خواب میں دیکھے گئے. پوچھا گیا آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ میرے اللہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھا احمد کوڑے کس لیے کھائے تھے؟ کہ یا اللہ تیرے لیے کھائے تھے. کہ چل میں چہرے سے نقاب ہٹاتا ہوں قیامت تک میرا دیدار کرتا رہے. روزے دار کو اللہ دیدار خاص کرائے گا. تو میرے لیے بھوکا رہا، پیاسا رہا، آجا لے لے. بھائیو اس لیے رمضان گھومتا ہے کہ گرمی کی شدت کو بھی سہو، پیاس کی شدت کو بھی اللہ کے لیے برداشت کرو. حلق کانٹوں سے بھر جائے، اللہ کے لیے برداشت کرو. وہ دن یاد کرو جب اللہ کہہ رہا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. اللہ تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے جنت کی شراب پلانے والا ہے. خود پلائے گا. رات کی تراویح بڑے لوگ گھاٹے میں ہیں، بہت لوگ نقصان اٹھاتے ہیں. پڑھتے ہی نہیں، 2 پڑھ کے بھاگ گئے، 8 پڑھ کے کتنا مجمع بھاگ جائے. اور نہ جایا کرو، نہ ظلم کرو اپنے آپ پر، نہ ستم کرو اپنے آپ پر. اللہ کے سامنے کچھ تو کھڑے ہو جاؤ. اپنے کاروبار گھٹا دو، اپنے مصروفیت گھٹا دو تاکہ تراویح میں تم اطمینان سے کھڑے ہو سکو. افطاری تھوڑی کرو، روٹی تھوڑی کھاؤ. اتنا کھاتے ہیں کہ جب نماز کا وقت ہے تو مچھی طرح ہوں ٹرے ہی نہیں جاتا. تراویح کی تو پڑی اللہ کے بندو تھوڑا کھاتے. سارے روزے کا نفع برباد. سموسا، پکوڑا، پھر وہ پیس، پھر اوپر چٹنی، پھر اوپر کیچپ، پھر اوپر وہ چاٹ، پھر اوپر ابھی روٹی کھانی ہے، روٹی حلیہ کھامنی ہے. تو یہ تراویح خاک پڑے گا. اس کو نیند نہیں آئے گی تو کیا ہوگا؟ تھوڑا کھاؤ. روزے کا نفع اٹھانا جسم کی زکات ہے روزہ، مال کی زکات ہے پیسہ، اور جسم کی زکات ہے روزہ. جب اسے بھوک لگتی ہے اور پیاس لگتی ہے سارے جسم کے گندے مادے جلنا شروع ہو جاتے ہیں، سارے فاسد مادے جل جاتے ہیں. لیکن افطاری کے ہضم ہونے سے پہلے سحری آ جاتی ہے، سحری کے ہضم ہونے سے پہلے افطاری آ جاتی ہے. پیٹ اٹھے رہ جاتا ہے، چربی نہیں پگھلی، کیا فائدہ ہوا؟ جسم کو بھی نفع پہنچانے کا کام ہے روزہ. اور اللہ نے کہا ہے روزہ رکھو، کیا ہوگا؟ تقوی والے بن جاؤ گے. روزہ رکھو، کیا ہوگا؟ تقوی والے بن جاؤ گے. روزے سے کیا ملے گا؟ تقوی ملے گا. تقوی سے کیا ملے گا؟ سب کچھ ملے گا. جیسے پیسہ کو لوگ کہتے ہیں پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسے سے سب کچھ ہوتا ہے، پیسے سے سب کچھ ملتا ہے. قرآن کہتا ہے تقوی ہے سب کچھ ہے، تقوی نہیں کچھ نہیں. تقوی سے کیا نہیں ہوتا؟ تقوی سے کیا نہیں ہوتا؟ تقوی سے سب کچھ ہوتا ہے. تقوی سے دنیا بھی بنتی ہے، آخرت بھی بنتی ہے، جنت بھی بنتی ہے، مال بھی ملتا ہے، عزت بھی ملتی ہے، فتح بھی ملتی ہے، محبت بھی ملتی ہے، آسانیاں بھی ہوتی ہیں، تنگیاں بھی دور ہوتی ہیں، رزق بھی آتا ہے. کیا چاہتے ہو؟ عزت؟ تقوی. کیا چاہتے ہو؟ رزق؟ تقوی. کیا چاہتے ہو؟ جنت؟ تقوی. کیا چاہتے ہو؟ فتح، سربلندی؟ تو تقوی.